حالات عمر بن خطاب کے دور میں عثمان بن عفان کا قافلہ آیا مختلف ملکوں سے، اور جب قافلہ مدینہ پہنچا تو مدینہ میں نا ایک بہار آ گئی کہ قافلہ آیا ہے تو اب کچھ مال آئے گا، لیکن ان کو ڈر بھی تھا کہ کہیں یہ مال جب اسکیسٹی ہوتی ہے، جب کسی کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے تو سپلائی اس کے ریٹ بڑھ جاتا ہے. تو عثمان بن عفان کا قافلہ آیا اور اتنا بڑا قافلہ تھا کہ مدینہ بھر گیا ان کے قافلے سے، یعنی ان کے اونٹ ہی اونٹ تھے اور ہر بندے کو پتہ چل گیا کہ عثمان بن عفان کا قافلہ آ گیا. مدینہ کے بڑے بڑے بزنس مین آئے، کچھ یہودی بھی آئے، کچھ مسلمان بھی آئے، اور کہا عثمان بن عفان آپ ہمیں دیں، ہم آپ کو 5% پروفٹ پہ دیں گے. عثمان بن عفان نے کہا کہ نہیں، I have a better deal. I have a better deal. You have to increase the percentage. انہوں نے کہا عثمان بن عفان اوکے ٹھیک ہے، رائٹ، 10% پروفٹ پہ ہم آپ کو دیں گے. We want to purchase this whole قافلہ from you. کیونکہ they knew the business. اتنا ڈیمانڈ زیادہ ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں، اب ہم بیچیں گے تو زیادہ مہنگا بکے گا. عثمان بن عفان نے کہا نہیں، I have a better deal. انہوں نے کہا 15%، انہوں نے کہا I have a better deal. 20%، انہوں نے کہا I have a better deal. میرے پاس بہتر ایک بولی لگی ہے میرے مال کے لیے. انہوں نے کہا ایک تو ہم آپ کے پاس سب سے پہلے انویسٹرز آئے ہیں، سب سے پہلے بزنس مین ہیں، اور اتنی زیادہ پروفٹ آپ پہ کون دے رہا ہے؟ انہوں نے کہا میرا رب مجھے اس سے زیادہ پروفٹ پہ دے رہا ہے. اور کہتے ہیں جاؤ نکل جاؤ یہاں سے، میں نے تمام قافلہ اللہ کی راہ میں اس کو صدقہ کر دیا. میرا رب مجھے 70% سے لے کے 700 سے لے کے انفینائٹ پرسنٹیج پروفٹ دے گا. مجھے تمہارے مال کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اور تمام کا تمام قافلہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا. ایک اور انسیڈنٹ جس میں مسلمان مدینہ آئے تھے، اور وہ جو بئر روما تھا، روما کا جو ویل تھا وہ ایک جیو کے پاس تھا. عثمان بن عفان سے ڈیل کی اور اس کے منہ مانگے دام ادا کیے کہ ایک دن میں لوں گا، ایک دن تم لینا. اور جب عثمان بن عفان نے لیا تو کیا کیا؟ اس دن فری کر دیا. اب جیو کے دن کوئی لیتا نہیں تھا، اور عثمان بن عفان کا جو دن تھا اس میں سب آ کے ایون جیوز اور مسلمان تمام اپنے جانوروں کے لیے وہاں سے بھر جاتے تھے. تو ہی واز ایٹ اے لاس، لیکن اس کی مجبوری کا بھی فائدہ نہیں اٹھایا. اس کے منہ مانگے داموں پہ دوبارہ اس سے وہ ویل پرچیز کر کے مسلمانوں کے وہ نام کر دیا. سو یہ چیزیں جو ہم جانتے ہیں عثمان بن عفان کے بارے میں. آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دوز ایسپیکٹس آف دا لائف آف دس گریٹ صحابی جلیل جس کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں عثمان بن عفان کے بارے میں اپنی بیٹی کو ام کلثوم کو کہ او ام کلثوم، اور یہ ام کلثوم وہ ہیں جن کی شادی بعد میں انہی سے ہوئی، عثمان بن عفان سے ہوئی. کہا کہ نو ون ریزمبلز یور فادر. کون کہہ رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنی بیٹی کو ام کلثوم کو. نو ون ریزمبلز یور فادر اینڈ the father of your father، یعنی ابراہیم علیہ السلام، more than عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. کیا ہم اس بارے میں جانتے تھے کہ عثمان سے زیادہ کوئی شخص تمہارے باپ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہارے باپ کے باپ یعنی ابو الانبیاء ابراہیم علیہ السلام سے کوئی ریزمبل نہیں کرتا more than عثمان ابن عفان. ان کے ہائٹ تھک اور کرلی تھے، ان کی ہائٹ تھی اٹ واز میڈیم ہائٹ، ناٹ ویری لانگ ناٹ ویری شارٹ. ان کے ہیئر دے ور تھک اینڈ کرلی، دیر واز ریڈنس ان ہز فیس. ان کے براڈ شولڈرز تھے، دیر واز اے گیپ بٹوین دا ٹیتھ، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی مشابہت ہو. عبد الرحمن ابن حزم کہتے ہیں کہ I have never seen a person more beautiful and extremely handsome than Usman ibn Affan رضی اللہ عنہ. He was rich, he was famous and he was handsome. He had all the qualities. حسن رضی اللہ عنہ، حسن بن علی کہتے ہیں he was very close to Usman bin Affan, although چھوٹے تھے لیکن بڑا ان کا گہرا تعلق تھا. کہتے ہیں کہ عثمان بن عفان he feels shy while changing clothes behind closed doors. ایون جب وہ کمرے میں بند ہوتے ہیں، وہ شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جب وہ کمرے میں بند ہونے کے باوجود بھی he feels shy in changing his clothes. یہ حالت. اور اتنے خوبصورت اور مالدار تھے کہ the women of Makkah used to approach him، اور ان کو وہ چاہتی تھیں اور پسند کرتی تھیں کہ آپ ہمارے پاس آئیں، آپ ہمیں ٹائم دیں، آپ سے شادی کریں. لیکن he was full of shyness and full of حیا، کہ کبھی ان کو بری نظر سے نہیں دیکھا، نہ کبھی ان کو آؤٹ آف دا وے جا کے یعنی حرام طریقے سے لفٹ نہیں کرائی، بلکہ ان کے پاس گئے نہیں اور اپنی چیسٹٹی کو بچا کے رکھا.
یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے کہتے ہیں کہ جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اپنا دایاں ہاتھ رکھا، اس کے بعد سے میں نے اپنے دائیں ہاتھ سے کبھی بھی زندگی میں till his death اپنے پرائیویٹ پارٹس کو ساتھ سے ٹچ نہیں کیا. And he was shy in his speech, he was modest in his speech. بولنے میں، پرسنالٹی میں، حیا میں پیکر تھے. عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was inclining، اور وہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی جو کپڑا تھا وہ جو ان کے تھائز تک آیا ہوا تھا. تو ابو بکر صدیق آئے، سلام کیا اور بیٹھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنا شروع ہو گئے. عمر بن الخطاب آئے، بیٹھے، ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کرنا شروع ہو گئے. اور پھر جب عثمان بن عفان آئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سیدھا کر لیا اور اپنے کپڑے کو نیچے تک، پنڈلیوں سے نیچے تک کر لیا، یعنی پنڈلیوں تک کر لیا اور ٹخنوں سے اوپر تک کر لیا اور باتیں کرنا شروع ہو گئے. تو جب سب چلے گئے تو حضرت عائشہ حیران تھی اور کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جانتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کا رتبہ تمام صحابہ سے افضل ہے، وہ سب صحابہ سے اعلیٰ اور افضل ہے، ایون عثمان سے بھی زیادہ. لیکن جب میرے باپ آئے ابو بکر، آپ نے اپنا پوسچر چینج نہیں کیا. جب عمر بن خطاب ہے تبھی آپ نے اپنے پنڈلیوں پہ کپڑا نہیں ڈالا. لیکن وائی ود عثمان؟ کہتے ہیں یا عائشہ اللہ تستحی من رجل یستحی من الملائکہ، اللہ استحی من رجل تستحی من الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا نہ کروں جس شخص سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اللہ اکبر. دس واز دا پرسن جن سے صرف دنیا کے لوگ نہیں بلکہ آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. اور حیا ایک بہت امیزنگ چیز ہے. اللہ کے مسلم نے فرمایا ان لکل دین خلقا، ان لکل دین خلقا وخلق الاسلام الحیا. ہر دین کا کوئی نہ کوئی کریکٹر ہے، کوئی نہ کوئی ایک بات ہے، اور اسلام کی جو بیسکلی جو پوائنٹ ہے، جو جسٹ ہے، وہ حیا ہے.